بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے ہم اللہ کی مخلوق اور اللہ ہمارے خالق ہی نہیں بلکہ ہمارے حقیقی رزاق و مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، جسے جتنا چاہیں مال و دولت، دنیاوی وسائل اور انعام و اکرام سے نواز دیں، اور جسے چاہیں ان نعمتوں سے محروم کر دیں اور تنگی اور مصیبت میں مبتلا کر دیں، جسے چاہیں صحت، طاقت اور خوشحالی سے نواز دیں اور جسے چاہیں مرض و وبا میں مبتلا کر دیں۔ جس طرح ہماری موت و حیات اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح ہماری تقدیر بھی اس کے دائرے اختیار میں ہے۔ وہی مختار کل ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی مشکل سنوارنے والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اسی کے پاس سارے خزانے ہیں، اسی کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، اسی کے اشارے سے بارشیں برستی ہیں، اور اسی کے امر سے شمس و قمر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ اس کے حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے تصرف کو کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، اس کے قہر و غضب کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا، اس کے رحم و کرم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے انعامات کا کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا، اس کی عبادت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا، وہ مارنے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا، وہ عذاب دینے پر آئے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ گھر کے آپ کرنے پہ آئے تو کوئی نکال نہیں سکتا، وہ سزا دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کی رحمت کا دریا بے کنار ہے، اس کے عفو کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، اس کی بخشش ہر دم جاری ہے۔ وہ اپنے فرما برداروں کو پسند کرتا ہے اور نافرمانوں سے ناراض ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں، اس کے بارے میں جانا ہی نہیں، اس کی کتاب کو پڑھا نہیں۔ اس کی کتاب قرآن مجید میں شاید ہمارے جیسے ناشکروں اور اپنے خالق سے بے رخی اختیار کرنے والوں ہی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمارا خالق، مالک اور رزاق کس طرح ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو آگے بڑھائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ سب کچھ ایک اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی ہر چیز کا محافظ ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کی سلطنت اسی اللہ کے لیے ہے، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا حصے دار ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جو اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نقصان و نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت و حیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں، اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اسی نے تمہیں منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے ہی رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی نا انصاف و نا شکرا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے، ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں، اور بھی بہت سی فائدے ہیں، اور وہ تمہارے کھانے کے کام بھی آتے ہیں۔ ہم انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔
سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا اس سے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ ہمارا رزاق اور داتا بھی اللہ ہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا۔ عالم الغیب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہی غیب کی کنجیاں، خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں، اور نہ کوئی خشک اور تر چیز گرتی ہے مگر یہ سب کچھ کتاب مبین میں ہے۔ قادر و متعلق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو مٹا دے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ نفع اور نقصان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور یوم قیامت سے ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے لوگوں اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے عبد مناف کے بیٹو اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اب دنیا میں میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، لیکن قیامت کے روز اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھاؤ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا۔ سامعین اکرام، مشرکین مکہ بھی اللہ کو خالق، مالک اور رزاق تسلیم کرتے تھے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ، تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو زمین و آسمان سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ سو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمہاری حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے؟ پھر کہاں پھر جاتے ہو؟ پیارے دوستو، پھر انہیں کافر و مشرک کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک اور رزاق و دانا تسلیم کرنے کے باوجود مشرکین مکہ کو کافر و مشرکین اس لیے کہا گیا کہ وہ یا تو اسلام کی بعض بنیادی تعلیمات، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت
ایمان بالقرآن وغیرہ سے انکار کرتے تھے، اور یہ ان کا کفر تھا، یا وہ اللہ تعالیٰ کی بغض صفات اور حقوق میں دوسروں کو بھی کسی نہ کسی پہلو سے شریک بناتے تھے۔ مثلا وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تصرف کی قوت اور مافوق الاسباب اختیارات عطا کر رکھے۔ یہ بات کئی ایک دلائل سے ثابت ہے۔ سامعین اکرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے، اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، البتہ ایک شریک ہے، اور وہ شریک بھی تیرے لیے تابع ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، اور اس کے اختیارات کا بھی تو ہی مالک ہے، یعنی حقیقی مالک تو ہے اور اس کے اختیارات عطائی ہیں۔ مشرکین مکہ جو شرکیہ اموار کا ارتکاب کرتے تھے، افسوس کہ آج کے بعض کلمہ وہ مسلمان بھی جہالت، لا علمی اور دنیاوی مفادات کے پیش نظر ان کے مرتکب بنے ہوئے ہیں۔ توحید و شرک چونکہ بنیادی و اعتقادی مسائل سے ہے اور اسی پر ہر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے، اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے ان دیگر اعمال کو بھی قرآن مجید کی روشنی میں واضح کر دیا جائے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مشرک قرار دیا، اور اس کے باوجود اگر کوئی شخص کلمہ توحید کا زبان سے اقرار کرنے کے بعد مشرکین مکہ کی انہی شرکیہ اعمال کا مرتکب ٹھہرتا ہے تو اسے خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اس کلمہ توحید کا اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں۔ غیر اللہ کی عبادت تعظیم و محبت اور خوف کی وجہ سے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ وہ فرشتوں، جنوں اور بعض نیک لوگوں کو، مثلا نبیوں اور ولیوں وغیرہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتوں اور نیک لوگوں کی عبادت تو ان سے محبت کی وجہ سے کی جاتی تھی، یا اس لیے کی جاتی تھی کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے۔ مشرکین مکہ کا یہ تصور انہی کی زبانی قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور یہ لوگ اللہ واحد کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کا ضر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ مشرکین مکہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو مخلوق کا رب اور کائنات کا خالق و مالک سمجھتے تھے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ تک رسائی اور تقرب کا ذریعہ، وسیلہ اور اپنا سفارشی سمجھتے تھے۔ اور وہ ایسا کیوں سمجھتے تھے؟ اس کی وجہ یا تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات میں تصرف کے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، یا پھر ان کا دوسرا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے بغیر ہماری دعائیں اور درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی، جبکہ جناز کی عبادت ان کے خوف کی وجہ سے کی جاتی تھی، کیونکہ مشرکین مکہ جنات سے ڈرتے تھے اور انہیں راضی کرنے کے لیے ان کی پناہ مانگتے تھے، ان کے لیے قربانی دیتے اور اسی طرح کے بعض اور ایسے اعمال بجا لاتے جو عبادت میں شامل ہیں۔ اس کی تفصیل آئندہ کے ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔